محمد وآل محمد. جب شام کے زندہ میں سکینہ نے قضا کی اور زیست نے اس بچی کے ہرگز نہ وفا کی، آخر متحمل نہ ہوئی جور و جفا کی، سر پہ شہ مظلوم کے جان اپنی فدا کی، سر پہ شہ مظلوم کے جان اپنی فدا کی، بے غسل و کفن بنتے حسین ابن علی ہے، محتاج لحد آج وہ نازوں کی پلی ہے، کہتا تھا کوئی آہ سکینہ میری پیاری، رو کر کوئی کہتی تھی میری لاش کے واری، سر پیٹتی تھی کوئی کوئی کرتی تھی زاری، چلاتی تھی مادر کے میرے درد کی ماری، کیسا میرا منہ دیکھ کے چپ ہو گئی بی بی، مرتے ہوئے بھی منہ سے نہ کچھ کہہ گئی بی بی، ہے تمہیں زندان میں کیسی اجل آئی، اب تک ہے بندی رسی میں ننھی سی کلائی، پیاسی تھی زباں ہونٹوں سے باہر نکل آئی، بن باپ کے آخر تمہیں ہے نہ کلائی، اب درد سے کانوں کے نہیں روتی ہو بی بی، بابا کے لیے جان نہیں کھوتی ہو بی بی، گردن کی رسن کھول دو گھٹتا ہے اگر دان، لو اٹھ کے میری جان پہ در کا کرو ماتم، زندان میں آیا ہے سر شاہ دو عالم، تعظیم کرو باپ کی اے بے کس و بے غم، بابا کو میری جانا کفناؤگی چل کر، شبیر کو مدفن میں نہ دفناؤگی چل کر، شبیر کو مدفن میں نہ دفناؤگی چل کر، اب تک تو میری چھاتی پہ سویا کی میری جان، اے منتوں والی میری اے بے سر و سامان، اے بے پدر و بے کس و ناشاد پرارمان، ہے میری غربت زدہ و قیدی زندہ، آرام کیا خواب پہ اس آن سکینہ، گودی کو میری کر گئی ویران سکینہ، گودی کو میری کر گئی ویران سکینہ، گودی کو میری کر گئی العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خیر المبشرین والمنذرین، شفیع المذنبین، بعثہ رحمۃ للعالمین، مولانا و سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. علماء اعلام مراجع اعظام کی صحت و سلامتی کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے، دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے اور مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے، حجت حق، ولی حق، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے لشکر کا جاروب کش بننے کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے لشکر کا جاروب کش بننے کے لیے مل کے ایک مرتبہ مہدوی صلوات کی تلاوت فرمائیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، سلسلے مظلوم ترین عبادت علی کی ولایت کے عنوان پہ آج چوتھی مجلس ہے۔ کائنات نے اس مظلوم سے بڑا مظلوم نہیں دیکھا۔ میں نے عرض کیا تھا ہمیں فخر ہی اس بات پہ ہے کہ ہمارا امام جہاں دنیا میں آیا وہ مسجد تھی، اس کے قدم آئے وہ قبلہ بن گیا۔ یہ میری لفاظی نہ سمجھیے گا اور نہ ہی میری خطابت کی انداز بیاں سمجھیے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، سرکار شہنشاہ وفا نے خانہ کعبہ کی دیوار پہ چڑھ کے خطبہ دیا تھا اور اس خطبے کا فقرہ تھا الحمدللہ الذی شرف الکعبہ بقدوم ابی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے کعبے کو حسین کے باپ کے قدموں کی برکت سے مشرف کیا۔ من کانا فی الامس بیتن، کہ جو اس کے آنے سے پہلے بیت تھا، وَأَصْبَحَ قِبْلَةً، یہ آیا تو قبلہ بن گیا۔ یہ ہے اسد اللہ۔ ہمیں امتیاز ہے،
فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے امام عطا کیے، ایسے آقا عطا کیے، ایسے پیشوا عطا کیے، ایسے رہنما عطا کیے، ایسے معجز نما عطا کیے، جن کو مانتے ہوئے، جن کی مانتے ہوئے، جن سے مانتے ہوئے ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی۔ الحمدللہ ہم کبھی نہیں کہتے کہ کسی اور کا امام ہمارا ہے، ہم نے کبھی نہیں کہا، ہم نے کیا، ہمارے بچے نے نہیں کہا۔ ہم اتنے پرباش ہیں کہ ہمیں گلی کوچوں میں جھانکنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ہم تو نہیں کہتے، لیکن محرم میں جب میں نے ٹیلی ویژن کھولا تو ہر لمبی ریش والے کی زبان پہ یہی فکرہ تھا، حسین کو ہم بھی مانتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں کہا تمہارے کو ہم مانتے ہیں، تم نے ہمیشہ کہا ہماروں کو تم مانتے۔ علامہ ہلی سے کسی نے کہا کہ علامہ ہلی ہمیشہ علی علی کرتے ہو، یہ علامہ ہلی وہ ہے کہ جن کی کتابیں پڑھ کے مجتہد بنتے ہیں۔ کتاب پڑھ کے مجتہد گر، خود نہیں کتابیں ہیں، خود کیا ہوں گے کوئی نہیں جانتا۔ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا الفین، 2000 دلیل مولا کی ولایت پہ۔ 2000 دلیلوں پہ کتاب لکھی، 1000 دلیلیں تو پہنچ گئی ہم تک، 1100 کچھ دلیلیں، باقی جو ہے وہ ایک مہربانی ہوئی تھی۔ وہ مہربانی سن لے کیا ہوئی تھی۔ یہ علامہ ہلی واحد ہیں کہ جن کی بیوی بھی مجتہدہ تھی، بیٹی مجتہدہ تھی، بیٹا مجتہد تھا، خود مجتہد تھے، اور ایک مناظرہ کیا تھا، پورا ایران شیعہ کر دیا تھا۔ اور وہ مسئلہ بھی طلاق کا مسئلہ تھا کہ وہ بادشاہ نے، خدا بندہ شاہ نام تھا بادشاہ کا، اس نے اپنی بیگم کو کہا طلاق طلاق طلاق۔ اب پھر دل میں آیا کہ نہیں یہ تو ہے بیگم، تو سب نے کہا نہیں نہیں طلاق ہو گئی، اب یہ ضروری ہے کہ کوئی اور اس سے شادی کرے، وہ طلاق دے یا نہ دے اس کی مرضی۔ بادشاہ ٹینشن میں آ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری بیوی اور کوئی اور شادی کرے۔ تو کسی ایک مومن بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ ایک اور بھی ہے، یہ ایک اور مذہب بھی ہے، اور وہ وہاں پہ رہتا ہے ہلے میں۔ تو سارے بول اٹھے، او وہ رافضی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ کہتے بلا کے لاؤ دیکھیں کیا کہتا ہے وہ، اس مسئلے پہ اس کا کیا جواب۔ علامہ ہلی کے پاس آئے پورا لشکر بادشاہ کا، تو علامہ ہلی نے کہا ہمیں کیا بات ہے؟ کہا جی ایسا طلاق کا مسئلہ ہے۔ تو علامہ ہلی کہتے ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ علامہ ہلی بادشاہ کے دربار میں داخل ہوئے، جوتیاں لی بغل میں دبائیں۔ اچھا، انہوں نے یہ تمام جو اماموں کے ماننے والے تھے، تمام دوسرے اماموں کے، انہوں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی علامہ ہلی کے لیے کہ کہاں بیٹھیں گے، ادھر بھی جگہ نہیں، ادھر بھی جگہ نہیں، ادھر بھی۔ تو اتفاق سے بادشاہ کے ساتھ اس کے خاص مشیر کی یا زوجہ محترمہ کی جگہ تھی جو فی الوقت خالی تھی، ظاہر ہے وہ طلاق ہو چکی تھی۔ تو علامہ ہلی نے جوتی بغل میں دبائی، سیدھا وہاں آ کے بیٹھ گئے۔ اب ٹینشن جو تھی وہ اور بڑھ گئی ان کی کہ ہم تو ان کو ذلیل کرنا چاہتے تھے، یہ صدر مجلس میں آ گئے۔ تو آ کے کہا بدتمیز انسان ہے، جس کو ادب نہیں ہے تو وہ کیا مسئلے کا جواب دے گا۔ تو علامہ ہلی سے پوچھا بادشاہ نے کیا کیا آپ نے؟ کہا بات دراصل یہ ہے کہ یہ دربار، اول تو جگہ نہیں تھی کوئی میرے لیے،
دوسری بات یہ تھی کہ آج کا دربار سجا میرے لیے تھا، تو میں صدر مجلس ہوں، جہاں مرضی بیٹھوں، یہاں بیٹھوں، آپ کی گود میں بیٹھوں، آپ کو اعتراض ہے؟ بادشاہ کا تو کوئی اعتراض نہیں، کہا بسم اللہ۔ کہا جی دوسرا یہ ہے کہ بات دراصل یہ ہے کہ ایک دن رسول نماز پڑھ رہے تھے تو جوتی پیچھے رکھی ہوئی تھی، تو امام مالک آئے، جوتی لے گئے اٹھا کے۔ تو اب جو مالکی بیٹھے ہوئے تھے وہ غصے میں آ کے کہتے ہیں جس کو یہ نہیں پتا امام مالک رسول کے زمانے میں نہیں تھے وہ کیسا عالم ہے، وہ تو 200 سال کے بعد آئے تھے رسول کے دنیا میں۔ کہتا نہیں مجھے امام ابو حنیفہ تھے، کہتا یہ نہیں پتا امام وہ امام صادق کے زمانے میں تھے۔ کہا نہیں امام احمد بن حنبل تھے، اب وہ کھڑے ہو گئے حنبلی۔ کہا جی نہیں وہ اتنے 100 سال کے بعد آئے۔ کہا نہیں امام شافعی تھے، وہ شافعی کھڑے ہو گئے۔ کہتے ہیں اتنے سال کے بعد اس کو یہ نہیں پتا یہ عالم ہے، یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اصل میں بادشاہ رسول کی جوتی اٹھائی نہیں گئی تھی تو میں نے ویسے ہی اٹھائی تھی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو رسول کے 200 سال بعد آیا، کوئی 150 سال بعد آیا، کوئی 180 سال بعد آیا، کوئی 220 سال کے بعد آیا، تو اس سے مسئلہ پوچھتا ہے میں اس کا دروازہ دکھاؤں جس نے آنکھ کھولی تو رسول کو دیکھا۔ ہے جب اس نے آنکھ کھولی تو رسول کو دیکھا، تو کہتے ہیں وہ کون ہے؟ کہا وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ آنکھ کھولی تو رسول کو دیکھا۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ اچھا وہ کیا فرماتے ہیں؟ کہا وہ کہتے ہیں طلاق نہیں ہوتی۔ بادشاہ کی طرف وہ کہتے ہیں اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں چاہیے۔ اب وہ تو خوش کہا یہ مذہب صحیح ہے، عقلی بات ہے، مذاق میں طلاق نہیں ہوتی، غصے میں طلاق نہیں ہوتی، بالکل سیگے پڑے جانے چاہیے، جیسے نکاح کے ہوتے ہیں ویسے ہی طلاق کے، اور غصے میں نہیں ہوتی، مذاق میں نہیں ہوتی، سوتے ہوئے، تمام شرائط کا بیان کیا۔ تو بادشاہ نے کہا جواب لا کے دو اس کا۔ سب خاموش۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یا شیعہ ہو جاؤ اور اسی دربار میں بلند آواز سے علی ولی اللہ کا اقرار کرو۔ اگر اقرار نہیں کرتے گردنیں کاٹ دو۔ اب وہ خواستہ نہ خواستہ اقرار کیا۔ پھر اس نے دوسرا حکم جاری کیا، جس مسجد سے اشہد ان علی ولی اللہ کی آذان کی آواز نہ آئے مسجد بند کر دو، اور اس مؤذن کو لا کے میرے سامنے پیش کرو۔ وہاں سے بھی ہر مسجد سے اشہد ان علی ولی اللہ کی آواز بلند ہونا شروع ہو گئی۔ یہ اس کثرت سے یہ علامہ ہلی کا ایک مناظرہ تھا۔ اب میں نے جو بات کی ہے آپ کے سامنے کہ 2000 دلیلوں پہ کتاب لکھی علامہ ہلی نے، تو 1100 کچھ دلیلیں ہم تک ہیں اور کچھ دلیلیں ہم تک نہیں پہنچی۔ وہ کیوں نہیں پہنچی وہ سن لیں۔ علامہ ہلی کی زوجہ یہ کہتی تھی کہ مجھے آپ لکھ کے دیں کہ میں مجتہدہ ہوں۔ علامہ ہلی نے کہا نہ میں نہیں لکھ کے دیتا، عورت ناقص العقل ہوتی۔ وہ کہتے نہیں میں پڑھ چکی ہوں، آپ اکثر مسئلے مجھ سے پوچھتے ہیں۔ کہا نہیں وہ پوچھتا ہوں اپنی جگہ، لکھ کے نہیں دوں گا، یہ غلطی میں نہیں کر سکتی۔ بیگم پھر یہ کیا بات ہے، لکھ کے دیں مجھے۔ کہا نہیں لکھ کے نہیں دوں گا۔ تو کہا کہ آپ ثابت کر سکتے ہیں میں ناقص العقل ہوں؟ کہا جی بالکل ثابت کروں گا۔ اور علامہ ہلی نے ایک اپنے مرید سے کہا کہ آپ کی بیٹی ہے، کہا ہے، کہا اس کو ایک شام کے لیے میرے گھر میں بھیج دیں اور یہ کہیں کہ یہ علامہ کی زوجہ ہے، صرف دکھانے کے لیے میری زوجہ بھی موجود ہو۔ اور کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ بیٹی گھر میں آئی تو اس نے وہی کام شروع کیا جو زوجہ اٹھائی، جھاڑو اٹھائی بغیر بیگم کو بتائے۔ بیگم دیکھ رہی ہے علامہ ہلی کی، اس نے جھاڑو دینا شروع کر دیا۔ علامہ ہلی کا بیڈ صاف کر رہی ہے اور علامہ ہلی کے لیے کھانے کا انتظام الگ سے۔ تو بیگم دیکھ کے کہتی ہے کیا ہو رہا ہے؟ کہا میں سرتاج کے لیے کھانا بنا رہی ہوں، سرتاج کے لیے میں انتظام کر رہی ہوں، آنے والے ہوں گے۔ تو ہمیشہ میں اکیلی رہتی تھی تو میں نے کہا ہم دونوں اکٹھی رہیں گی، کیا مسئلہ ہے، ایک ہی پلیٹ میں کھائیں گی ہم دونوں۔ تو اچھا تو یہ علامہ صاحب نے یہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے آنے دو ذرا۔
ایسا کام کروں گی کہ ساری زندگی یاد کریں گے. میرا دل جلایا، میں اب ان کا دل جلاؤں. اب انہوں نے کیا کام کیا، وہ جو علامہ ہلی نے ایک کتاب لکھی تھی بڑی زبردست، جس کا میں نے نام لیا الفین. اس کی 1100 دلیلیں ایک جلد میں تھیں، باقی ایک جلد میں تھیں. اس کتاب کو اٹھایا، جا کے دریا میں ڈال دی. علامہ ہلی آئے، کہتے ہیں جب میں نے بڑی زبردست کتاب لکھ دی، تاریخ میں قیامت تک علی ولی اللہ پہ ہونے والے اعتراضوں کے جواب دے دیے. اتنی پیاری کتاب میں نے لکھ دی. اب آ کے دیکھ رہے ہیں کتاب نظر نہیں آ رہی. پہلی جلد تو تھی، دوسری جلد نظر نہیں آئی. تو اب ادھر پوچھا، ادھر پوچھا، ادھر پوچھا، کتاب کہاں ہے میری، کتاب کہاں ہے، کس نے اٹھائی کتاب؟ تو بیگم کہتی ہے میں نے. کہا جی کہاں، جلدی لا کے دو، تمہاری مہربانی. کہا جی وہ گئی دریا میں. کہا جی کس لیے؟ کہا جی آپ نے میرا دل جلایا، میں نے آپ کا دل جلایا. علامہ ہلی کہتے ہیں کاش کہ میں یہ امتحان نہ کرتا تیرا. کہا قصور میں نے کیا تھا، کتاب کا کیا قصور تھا؟ کہا یہ دلیل نہیں ہے تیرے ناقص العقل ہونے کی. ظلم میں نے کیا تھا، کتاب کا کیا قصور تھا؟ کہا تاکہ آپ جلتے. تو علامہ ہلی کہتے ہیں بس میں نے یہ ثابت تو کر دیا تجھ پہ کہ تو ناقص العقل ہے، لیکن میں ایسی کتاب دوبارہ نہیں لکھ سکتا. یہ ایک جو تحفہ تھا وہ ہمارے درمیان سے چلا گیا. تو اسی علامہ ہلی سے ایک نے کہا اے علامہ ہلی یہ بتائیں، آپ ہمیشہ حیدر کے دروازے پہ آتے ہیں، چوکھٹ پہ جھک جاتے ہیں، کوئی اور دروازہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ تو علامہ ہلی نے کہا تو مجھے علی جیسا ایک دکھا اور میرے اس کے گھر کے دروازے پہ سجدے گنتے رہنا کتنے کرتا ہوں. علی جیسا ایک دکھا، ایک دکھا علی جیسا. دکھا سکتا ہے؟ علی جیسا کوئی نہیں. آیت ہے آیہ ولایت سورہ مائدہ کی، اور جلال اتنا ہے اس آیت کا آج بھی باقی ہے. کلمہ حسر کے ذریعے اللہ نے حصار کھینچ کے اعلان کر دیا. کیا کہہ رہا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ. آگاہ ہو جاؤ، اللہ تمہارا ولی ہے. جب سے ہے تب سے ولی ہے، بالذات ولی ہے، بالقدرت ولی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا ولی رہنما کو کہتے ہیں، ولی حاجت روا کو کہتے ہیں، ولی مشکل کشا کو کہتے ہیں، ولی ضامن نجات کو کہتے ہیں. جہاں پر ریب آ جائے، ظن آ جائے، ظن مطلق آ جائے، ظن عام آ جائے، ظن خاص آ جائے، حقیقت ظنیہ آ جائے، حقیقت افترائیہ آ جائے، حقیقت ریبیہ آ جائے، وہاں یقین نہیں رہتا. آسان کر دیتا ہوں. جہاں پہ شک کے ظاہر و باطن آ جائے وہاں پہ یقین نہیں رہتا. یقین اس وقت ہوتا ہے کہ جب 3 معرفتیں مکمل ہو جائیں. معرفت جلالیہ، معرفت جمالیہ، معرفت کمالیہ. دریا کو دیکھا دور سے، یہ ہے معرفت جلالیہ. پہاڑ کی عظمت کو دیکھا دور سے، یہ ہے معرفت جلالیہ. آل محمد کی عظمت اور جلال کو چاہے کسی مذہب سے ہو مجبوری ہے اس کا ماننا.
اللہ اکبر. آل محمد کی معرفت جلالیہ کو کسی مذہب سے ہو، چاہے عیسائی کیوں نہ ہو، دعویٰ قرآن کا ہے، ثابت یہ کریں گے. میں نے کہہ دیا، آپ نے بڑے آرام سے سن لیا. قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟ کہ قرآن کے ذریعے مردے زندہ ہوتے ہیں. میں نے تو زندوں کو مارتے دیکھا ہے. ایسا ہی ہے نا، روح نہیں نکل رہی، پڑھو سورہ یاسین، جلدی مرے. دیکھیں، قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ اس سے پہاڑ چلتے ہیں. میں نے نہیں دیکھا. رسول نے عیسائیوں کے سامنے قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا، نصارہ نجران کے سامنے قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا، نہیں مانے. ادھر پنجتن کا جلوہ ظاہر ہوا. اب وہ نصارہ نجران اونچی آواز میں کہنے لگے، یہ وہ آ رہے ہیں. اگر یہ اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. ہے دعویٰ قرآن کا ہے، ثابت یہ کرتے ہیں. معرفت جلالیہ ہر بندہ مانے گا، بس میں ہی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ سارے علی ہیں. ان کا جو علی اصغر ہے وہ بھی علی ہے، ان کا جو شہزادہ قاسم ہے وہ بھی علی ہے. یہ سب علی ہیں. علی الف سے مشتق ہے. الف کے معنی ہے بلند. یہ فقط علی نام میں نہیں ہے. ہمارے ہاں نام رکھے جاتے ہیں بغیر لحاظ کیے. بچے کا رنگ کالا ہے، نام ہے یوسف. ایسا ہی جس کی بے عزتی کرنی ہو، جس کو کچھ آتا نہ ہو، علامہ آ رہے ہیں. دین کے لیے ننگ ہے، آر ہے، نام ہے فخر الدین. ہندوؤں میں بھی ایسا ہی ملتا ہے کہ گھاس نہیں اکھاڑ سکتا، نام ہے بریار سنگھ. انتہائی کمزور کے ہوا چلے تو گر جائے، نام ہے دلاور. یہ ہمارے یہاں تو بغیر مسمہ کا لحاظ کیے نام رکھ دیے جاتے ہیں. ان کے ہاں ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارا نام رکھنے والا ہم جیسا ہے. اب کون یہاں بیٹھے گا اور کون نجف تک جائے گا؟ ہمارا نام رکھنے والا ہم جیسا ہے. اب میں ہم جیسے کو تو دوبارہ نہیں کہوں گا. ہمارا نام رکھنے والا ہم جیسا ہے. ان کا نام دنیا میں کسی نے نہیں رکھا. امام حسن کا نام آیا تو آواز آئی، ہم نہیں رکھیں گے، اللہ رکھے گا. امام حسین کا نام آیا تو کہا ہم نہیں رکھیں گے، اللہ رکھے گا. شریکت الحسین بی بی کے نام کی باری آئی تو کہا ہم نہیں رکھیں گے، اللہ رکھے گا. تو جن کا نام اللہ رکھے، مسمہ پہلے ہوتا ہے، اسم بعد میں آتا ہے. مسمہ پہلے ہے، اسم بعد میں. حقیقت پہلے ہے، وجود بعد میں. علم پہلے ہے، خلقت بعد میں. یہ ایسے ہیں نام. یہ فقط نام میں علی نہیں ہے، یہ علم میں بھی علی ہے، یہ تقوی میں بھی علی ہے، یہ شجاعت میں بھی علی ہے، یہ سخاوت میں بھی علی ہے، یہ بہادری میں بھی علی ہے، یہ زہد میں بھی علی ہے، یہ ورع و نصیحت میں بھی علی ہے، یہ میدان جنگ میں بھی علی ہے، یہ رسول کے کاندھے پہ بھی علی ہے،
یہ اللہ کے لہجے میں بھی علی ہے، تو ہر لحاظ سے علی ہے۔ دنیا جس صفت خوب کو پسند کرے، جس اچھی صفت کو دنیا پسند کرے، تقویٰ بہت اچھی چیز ہے، امام المتقین کسی اور کے ہاں نہیں، ہمارے ہاں ہے۔ عبادت کو پسند کرتے ہو، امام العابدین ہمارے ہاں ہے۔ ایمان کو پسند کرتے ہو، کل ایمان ہمارے ہاں ہے۔ زہد کو پسند کرتے ہو، امام الزاہدین ہمارے ہاں ہے۔ ورع کو پسند کرتے ہو، جس صفت کا نام لوگے اس کا امام ہمارے پاس ہے، ہم اس کو ماننے والے ہیں۔ قدم قدم پہ کون ایسا ہے؟ دوسروں کے چہرے دیکھ کے تو شیطان یاد آتا ہے، ہمارا امام وہ ہے جس کو دیکھ کے کوئی نبی بھی نہیں، اللہ یاد آتا ہے۔ اس لیے کہ اس کی ولایت کا مظہر ہے، جہاں جہاں اس کی ولایت ہے، یہی تو ہے نا، انما یتقبل اللہ من المتقین، قرآن کی آیت ہے، اللہ قبول اس سے کرتا ہے جو متقی ہے۔ بہت بڑا جملہ کہہ دیا، اللہ اس سے قبول کرتا ہے، اللہ ہر ایک کی قبول نہیں کرتا۔ متقی کون ہے؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، یہ دلیل ہے اس امر پہ کہ جھکنے والے کے دل میں تقویٰ ہے۔ اللہ کو ماننا کمال نہیں ہے، تعظیم کے ساتھ ماننا۔ اللہ کو ولی ماننا کمال نہیں ہے، تعظیم کے ساتھ ماننا۔ اللہ کو ہندو بھی مانتے ہیں، ہمیشہ پوچھے تو یہی کہتے ہیں اوپر والا جانتا ہے۔ یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں اللہ کو، لیکن اللہ کی تعظیم کیا ہے؟ اللہ کو ماننے کی تعظیم کیا ہے؟ اللہ اس کا قبول کرتا ہے جس کے دل میں تقویٰ ہے۔ تقوی کی علامت یہ ہے جھک جانا۔ نماز کہا جاتا ہے اس کی قبول ہے کہ جو تکبر سے دور ہے۔ تعظیم کرو تو جو ان کے دروازے پہ جھکتا ہوا نظر آئے، جو اللہ کی نشانیوں کے سامنے جھک جائے، سمجھ لو وہ متقی ہے۔ قبول متقی کا ہے، مسلم کا نہیں۔ جس کے دل میں تقویٰ ہے اس کی عبادت قبول ہے۔ اچھا، اب اللہ کی تعظیم کیا ہے؟ کہ اللہ کو مانو۔ عیسائی بھی مانتے ہیں اللہ کو، یہودی بھی مانتے ہیں اللہ کو، ہم بھی مانتے ہیں اللہ کو۔ تو تعظیم اللہ کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ، تمام جھوٹے خداؤں کا انکار کر کے اللہ کو مانو، یہ ہے اللہ کی تعظیم۔ رسول کو ہم مانتے ہیں، لیکن بعض نے رسالت کو آگے بھی لے گئے۔ رسول کی تعظیم کیا ہے؟ کہ خاتم المرسلین ماننا، خاتم النبیین ماننا، یہ ہے رسول کی تعظیم۔ ولایت کی تعظیم کیا ہے؟ علی کو سب مانتے ہیں، کوئی رضی اللہ کہہ کے مانتا ہے، کوئی کرم اللہ کہہ کے مانتا ہے، کوئی پہلا خلیفہ کہہ کے مانتا ہے، کوئی ولیوں کا آقا کہہ کے مانتا ہے، سب مانتے ہیں۔ وہ مشکل کشا بھی کہہ دیتے ہیں، آقا بھی کہہ دیتے ہیں، حوض کوثر پلانے والا بھی کہہ دیتے ہیں، جنت جہنم کا تقسیم کر دینے والا بھی کہہ دیتے ہیں، بلکہ بعض تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں ولی بنتا ہی وہ ہے جو علی ولی اللہ کہے۔ سب مانتے ہیں۔
تو ولایت کی تعظیم کیا ہے کہ ولی کو واسطے سے نہیں ماننا، بلا فصل ماننا ہے. یہ ہے ولایت کی تعظیم. اور ایسا بلا فصل ماننا، ایسا بلا فصل ماننا کہ معراج پہ اللہ نے درس دیا. جب نبی کو بلایا گیا تو آواز آتی ہے ادنو منی، اور قریب آؤ، اور قریب آؤ. یہ قربت بتا رہی ہے کہ ولایت کے درمیان فاصلہ نہ ہو. تو جو فرما رہے کہ ولایت کے درمیان فاصلہ نہ ہو. اللہ ولی ہے، دلوں کو اطمینان ہو گیا، اطمینان قلبی حاصل ہوا کہ نجات حتمی ہے. بھئی اللہ ولی بن گیا. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہر ایک کا ولی بنتا ہی نہیں ہے. اللہ مومنین کا ولی بنتا ہے. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، کافروں کا کوئی مولا ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ مومنوں کا ولی ہے، کافروں کا کوئی ولی نہیں ہوتا. ایسے ہی. اچھا، جب اللہ کہا نا تو ذہن کو اطمینان ہو گیا. توجہ رکھیے گا میری طرف. گفتگو ذرا مشکل ہے لیکن ساتھ چلنا ہے. ہم مشکل کشا کے ماننے والے ہیں، تو مشکل کشا ہی مشکل کو آسان فرمانے والے ہیں. کہ اللہ ولی کہا. میں نے پہلے کہا تھا کہ ان کی ولایت کو سمجھنے کے لیے اللہ کی ولایت کا سمجھنا بڑا ضروری ہے. کہ اس لیے کہ ان کی ولایت کسی اور جیسی نہیں، اللہ جیسی ہے. اس لیے کہ اللہ نے آیہ ولایت میں فرق نہیں کیا. یہ کہا اللہ تمہارا ولی، رسول ولی اور وہ ولی. جو فرما رہے ہیں جس طرح اطاعت میں فرق نہیں کیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت ویسے ہی رسول کی اطاعت ویسے ہی اولی الامر کی اطاعت. ولایت بھی ویسے ہی، جیسے اللہ کی ولایت ویسے رسول کی ولایت ویسے ہی اولی الامر کی ولایت. اللہ ولی ہے. ذہن کو اطمینان آ گیا. اللہ نے اپنے لیے صفت کا استعمال نہیں کیا. کیا میں کہاں جاؤں؟ دیکھیں ذہن کو بلند کریں گے تو لطف آئے گا. ولایت سننی ہے، بڑا مشکل ٹاپک میں نے آپ کے سامنے یوز کیا ہے. تو اللہ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی. میں نے جیسے پہلے کہا تھا نہیں، ہو سکتا نہیں، ہو جائے گا نہیں، ہو گیا نہیں، ہے. تو اللہ کہا. یہ کیوں نہیں کہا انما ولیکم الخالق؟ خالق تمہارا ولی ہے. کیوں نہیں کہا انما ولیکم الرحمن؟ رحمان تمہارا ولی ہے، کہہ سکتا تھا نا. انما ولیکم القدیر. پڑھے لکھے حضرات کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں اس ایک جملے پہ. داد مولا سے لینی ہے قبر میں. انما ولیکم القدیر نہیں کہا. قدیر تمہارا ولی ہے. انما ولیکم الستار نہیں کہا. انما ولیکم الغفار نہیں کہا. انما ولیکم ارحم الراحمین نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ یہ سارے نام ہیں اللہ کے صفاتی. فقط ایک نام ہے اللہ کا، اللہ ذاتی. اس لیے کہ یہ جتنا چھوٹا ہوتا جائے اتنا بڑا ہوتا جاتا ہے. آئے ہائے ہائے. یہ نام جتنا چھوٹا ہوتا جائے اتنا بڑا ہوتا جاتا ہے. اللہ سے الف ہٹا دے، للہ اس سے بڑا اسم.
लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, लाम हटा दें, लहू उससे बड़ा इस्म, लहू मुल्क समावाति वल अर्ज़, लाम हटा दें तो हू, ये इसमें आज़म है, ये अल्लाह का इसमें आज़म, ये हू है। हू अल्लाह ला इलाहा इल्ला हू, होवा होवा होवा। ये होवा क्या है? या होवा, ए वो, या योम ज़माना। मेरा बदन इस टाइम लर्ज़े में है जो मैं कहना चाह रहा हूं आगे आके। आप जानते हैं ये फजाइल क्या है? बंद कमरे में ये होवा की मैंने तौज़ीह दी थी कि विलायत से क्या रविश बनती है। आलिम ने अपना गिरेबान फाड़ लिया था, लेकिन वो मैं वहां तक नहीं लेके जाऊंगा आपको, सिर्फ मैं इशारतन गुजरना चाहता हूं। या होवा, ए वो, नाम नहीं है। या होवा, ए होवा, होवा यानी वो। या मल्ला यअलम मा होवा, तवज्जो मेरी तरफ रखे। या मल्ला यअलम, ज़रा होवा की बात है तो बड़े बड़ों के, ये तो फिर स्पीकर है, और अली का नाम पे तो बड़े बड़ों के चेहरे के बल्ब फ्यूज हो जाते हैं। या होवा, ए होवा, या मल्ला यअलम मा होवा, वला कैफ होवा, वला ऐन होवा, वला हैस होवा, इल्ला होवा, ए वो। और तुम क्या जानो कि वो कैसे है? तुम क्या जानो वो कहां है? होवा अल्लाह ला इलाहा इल्ला होवा। अल्लाह जाहिरियत रुबूबियत है, होवा बातिने रुबूबियत है। या इमाम ज़माना, अल्लाह ज़ाहिरे रुबूबियत, होवा बातिने रुबूबियत। अल्लाह ज़ाहिरे रुबूबियत, होवा बातिने रुबूबियत। अल्लाह मुबय्यन है होवा का। या साहिब ज़मान, अल्लाह मुबय्यन है होवा का, होवा मुबय्यन है अल्लाह का। कहां पे? यहां बयान कर रहा है आयतुल कुर्सी में, अल्लाह हो ला इलाहा इल्ला होवा। मिलता है 5 आयतें पूरे कुरान में है जो अल्लाह से शुरू होती हैं, होवा पे खत्म होती हैं, और इन सब के अंदर इसमें आज़म है। अल्लाह से शुरू, होवा पे खत्म। अल्लाह मुबय्यन है होवा का, लेकिन एक आयत में होवा मुफस्सिर बना अल्लाह का। कुल होवा अल्लाह। मेरे हबीब कह दो कि होवा का सवाल करते हैं, ये होवा कौन है? तो कह दो काफिरों को, होवा जो है ना वो अल्लाह ही समझ लो, वो अल्लाह ही है। या इमाम ज़माना, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? कुल होवा अल्लाह, वो हुआ अल्लाह ही है। फिर आता हूं वापस, गिरफ्त रखिएगा साथ, वरना छोड़ दूंगा यहां से, अगली बात पे चला जाऊंगा। जो राज देना चाहता हूं वो नहीं दूंगा। हुआ अल्लाह, अल्लाह हुआ अल्लाह, वो जाहिर ये बातिन। अल्लाह जाहिर तौहीद, हुआ बातिने तौहीद। कभी अल्लाह जाहिर हुआ के जरिए, कभी हुआ मुबय्यन बना अल्लाह का। अल्लाह से अलिफ हटाया तो लिल्लाह बना इसमें आजम, लाम हटाया लहू बना इसमें आजम, लाम हटाया हू बना इसमें आजम। अब जो मुबय्यन बना हे हटाया
تو اسم اعظم، واو ہٹایا تو اسم اعظم، اور واو کے اندر جو واو مدغم ثانی ہے اس سے بڑا اسم اعظم. میں واقعاً کچھ ذرا مشکل ہوگی لیکن مسئلہ نہیں ہے، اب میں لے کے جاؤں گا آخر تک. بھئی اللہ مبین بنا ہوا کا، ہوا مفسر بنا اللہ کا. اللہ ظاہر توحید، ہوا باطن توحید. تیرا بنے اللہ کی عظمت کے نور سے، یا صاحب الزمان. تیرا بنے اللہ کی عظمت کے نور سے، زہرا بنی اللہ کی ہویت کے نور سے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. عظمت کے نور سے. فرماتے ہیں خلقنا اللہ من نور عظمتہ ہی، من نور کبریائہ ہی، من نور جلالہ ہی، من نور جبروتیت. اللہ نے ہمیں اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا. لیکن سیدہ کے لیے ارشاد ہے خلقہا من نور ہویت ہی. سیدہ کو اللہ نے ہویت کے نور سے خلق کیا. تیرا بنے عظمت کے نور سے، سیدہ بنی ہویت کے نور سے. تیرا رکھے گئے آدم کی پیشانی میں، ہویت سے بنی اس کو رکھا اپنے نور میں. اور جو ہمارے جو ہویت کے نور سے بنی، ہویت حجت ہے. جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، باطن ہمیشہ ظاہر پہ حجت ہوتا ہے. یہ عام کھڑے نہیں ہوتے تھے تعظیم کو. ہائے 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 ہائے. آج مجھے لطف آ رہا ہے آپ کے سامنے. یہ عام کھڑے نہیں ہوتے تھے تعظیم کو. ہوا حجت ہے ظاہر پہ. تو یہ باپ اور بیٹی کا احترام نہیں تھا، رعیت حجت کا احترام کر رہی تھی. باطن حجت ہے ظاہر پہ. میں آپ کی مثال دیتا ہوں. آپ کی آنکھیں چل رہی ہیں کس وجہ سے؟ باطن کی وجہ سے. آپ کے کان سن رہے ہیں کس وجہ سے؟ دماغ، دل، یہ سب صحیح کام کر رہے ہیں. آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، روح آپ کے باطن میں. رسول فرماتے ہیں فاطمہ روحی اللتی بین جنبے. ترجمہ سن لے. رسول فرماتے ہیں یہ جو میرے بدن میں روح ہے نا، یہ کوئی اور نہیں، اس روح کا نام فاطمہ ہے. تیرا رکھے گئے آدم کی پیشانی میں، 14ویں کو رکھا گیا وہاں پہ. معصوم فرماتے ہیں نحن حجت اللہ علی الخلق وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا. ہم ناس پہ حجت نہیں،
آدم ہے ناس کا خلیفہ، ابراہیم کے لیے کہا انی جائلوں کا للناس امامہ، ناس کا امام بنانے والے ہیں، لیکن فرماتے ہیں نحن حجت اللہ علی الخلق، الخلق الخلق تمام اللہ کی مخلوق پہ ہم حجت ہیں، وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، ہماری دادی زہرا ہم پر حجت ہے، یہ بنی اللہ کے ہویت کے نور سے۔ یہی وجہ ہے، سوال میرا یہ ہے کہ رسول سب نے لکھا، رسول تعظیم کو کھڑے ہو جاتے تھے، تو رسول جب کھڑے ہوتے تھے آدم بیٹھے رہتے ہوں گے، نوح بیٹھے رہتے ہوں گے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، کوئی نہیں بچتا، سوالات کھڑے ہیں، جبرائیل و میکائیل بیٹھے رہتے ہوں گے، ہیں ان کے اوصیاء نبیوں کے، ان کی امتیں، یہ اللہیت کی نہیں ہویت کی بات کر رہا ہوں۔ تو کائنات جس کی تعظیم کو کھڑی ہو جائے اس مرکز صفات ہویت نور کو سیدہ کہتے ہیں۔ ایک شاعر کا شعر ہے، غالباً لاہور کے تھے، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، اور جو بھی تھے خدا ان کو اگر زندہ ہے تو سلامت رکھے، چلے گئے تو کروٹ کروٹ، بلکہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مولا فرماتے من قال فینا بیتن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ اوسع من الدنیا سبع مرات، جو ہماری شان میں ایک شعر کہتا ہے اللہ اس کے لیے ایک گھر جنت میں بناتا ہے جو اس دنیا سے 7 گنا بڑا ہے۔ کیا شعر ہے؟ لکھتے ہیں میں اللہ اگر جسم کے پیکر میں سماتا، نہیں ہو سکتا، اللہ جسم کے پیکر میں نہیں آ سکتا، لیکن کہا شاعر ہے، تخیل ہے، شاعر کا تخیل ہے، میں اللہ اگر جسم کے پیکر میں سماتا، اے فاطمہ خود تیری تعظیم کو آتا۔ ہویت کے نور سے خلق ہوئی۔ انڈیا کے ایک شاعر ہے رضا سرسوی، مسدس کہی ہے، ایک مسدس کا جملہ سن لے بڑا پیارا، فرماتے ہیں ہر ایک نبی کے واسطے قبلہ ہے فاطمہ۔ دیکھیں خود بخود یہ اس بیوی کی طرف بات مڑ گئی ہے، چونکہ جس کا ذکر کرنا اس کا نام بھی فاطمہ ہے۔ ہر ایک نبی کے واسطے قبلہ ہے فاطمہ، قول نبی ہے ام ابی ہا ہے فاطمہ، پڑھتے تھے جو علی وہ وظیفہ ہے فاطمہ، آگے خدائی جانے بھلا کیا ہے فاطمہ۔ ڈر ہے کہ کوئی کفر کا فتویٰ لگا نہ دے، مفتی کہیں مجھے بھی نصیری بتا نہ دے۔ یہ عظمت کے نور سے، یہ ہویت کے نور سے، یہ خلق اللہ کا ظاہر ہے، ایک اللہ کا باطن ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں اب آ جائے واپس، اللہ حجت ہے تمام مخلوقات پہ، ہوا مفسر بنا اللہ کا اور مبین ہوا کبھی اللہ کا، اللہ اور ہوا، اللہ لا الہ الا ہوا، اس لیے کہ واجب ہے
اللہ اکبر. اللہ واجب ہے، واجب الوجود. واجب دو نہیں ہو سکتے، واجب ایک ہی ہوگا. کائنات میں واجب دو نہیں ہو سکتے، ایک ہی ہوگا، اور وہ اللہ ہے. اللہ واجب الوجود ہے. اب اللہ واجب ہو کے ظاہر کیسے ہوتا ہے؟ اللہ واجب ہو کے ظاہر کیسے ہوتا ہے؟ کیسے ظاہر ہوتا ہے اللہ؟ نہج البلاغہ میں امیر کائنات ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یتجلی لعبادہ بعبادہ. اللہ اپنے بندوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اپنے بندوں کے ذریعے. اللہ اکبر. بندوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے بندوں کے ذریعے. کیا مطلب ہے؟ کبھی کسی کی تربیت اتنی پسند آتی ہے تو یہ کہتا ہے میں نے پالا. کبھی کسی کی کنکریاں مارنا اتنی اچھی لگتی ہیں کہ یہ کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. یہ کنکریاں تو نے نہیں بلکہ میں نے ماری ہے. کبھی کسی کے فعل سے محبت ہو جاتی ہے، کبھی کسی کے فعل سے محبت ہو جاتی ہے، تو اب واجب اپنے ظہور کا وسیلہ بناتا ہے ممکن کو. اللہ اکبر. واجب اپنے ظہور کا وسیلہ بناتا ہے کبھی کبھی ممکن کو. درخت ہے، کبھی اس کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے. سب کہتے ہیں ہو سکتا ہے. بھئی درخت کے ذریعے اللہ بات کر لے، کوئی تعجب نہیں. ملک المطر کے ذریعے اللہ بارش برسوا دے، کوئی تعجب نہیں. ملک الموت کے ذریعے روحیں قبض کروا لے، کوئی تعجب نہیں. اور کبھی علت غائیہ ممکنات کے ذریعے جنازے پہ کھڑے ہو کے تکبیر کہلوا دے ہے تو روح قبض ہو جائے. تعجب کی کیا بات ہے؟ تو وہ اللہ جو درخت کو اپنا مظہر بنا سکتا ہے، جو کنکریوں کو اپنا مظہر بنا سکتا ہے، تو اگر وہ کسی کو مجسم مظہر بنا لے، کسی کو مجسم مظہر بنا لے اور یہ بھی کہہ دے. میں نے 3 دن پہلے بلکہ 2 دن پہلے ایک جگہ سے چھوڑا تھا، وہیں سے لے کے آ رہا ہوں. حدیث قدسی ہے عبدی اطعنی، میرے بندے میری اتنی اطاعت کر، اجعلو کا مثلی، میں تجھے اپنے جیسا بنا لوں. یہ میری نہیں اللہ کی ہے حدیث قدسی. میرے بندے میری اتنی اطاعت کر، اجعلو کا مثلی، ولایت بتا رہا ہوں اللہ کی، تجھے اپنے جیسا بنا لوں. 2 واجب ہو جائیں گے، ایک ہی رہے گا. 2 نہیں ہو سکتے. واجب ایک ہی رہے گا، 2 نہیں ہو سکتے، ایک واجب. اگر 2 ہو جائے کائنات درہم برہم ہوگی. واجب ایک رہے گا، اے میرے بندے اطعنی، اتنی اطاعت کر، اجعلو کا مثلی، تجھے اپنی مثل بنا لو. اپنی مثل، دوسرا اللہ نہیں، مظہر بنا دو. اقول لشیء کن فیکون، میں چیز سے کہتا ہوں ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. تجھے میں اپنا مظہر بناؤں گا. تقول لشیء کن فیکون، تو بھی کہے گا. وہ چیز معرض وجود میں آ جائے گی. بدل کے کہہ دوں، آنکھیں تیری ہوں گی، نگاہ میری ہوگی، کان تیرے ہوں گے، سماعت میری ہوگی، زبان تیری ہوگی، گویائی، ہاتھ تیرے ہوں گے، عطا.
اب یہاں ہاتھ تیرے ہوں گے، عطا میری ہوگی. 2 ہاتھ اٹھائے تھے بچوں نے، 2 بچوں نے ہاتھ اٹھائے تھے، ظاہر ہے بچپنا تھا. ایک حضرت موسیٰ نے ہاتھ اٹھائے تھے، فرعون آیا تھا پیار کرنے کے لیے. ایسا لگا ہے کہ پھر یہاں رہ گیا اور وہاں رہ گیا ہے. 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، کھینچ کے لگا، لیکن فوراً منہ واپس آ گیا. چہرہ مڑا صحیح وقتی طور پہ، لیکن واپس آ گیا اپنی اصلی حالت میں. ایک اور بچے کا ہاتھ لگا تھا. جب ابو جہل نے شاہ ولایت کو سرما لگانے کے لیے قریب پہنچے، بڑا برکت والا سرما ہے، میں لگاؤں گا. سرما قریب آیا، کنداک کے بند ٹوٹے. کنداک ایک لپیٹا جاتا ہے کپڑا بچوں کے عرب میں، وہ بند ٹوٹے، ہاتھ نکلا اور رسید ہوا چہرے پہ. فرعون کا چہرہ ایسے ہو کے ایسے ہو گیا، لیکن یہ ساری زندگی ایسے ہی رہا. وہ چہرہ بدل گیا. بھئی یہ چہرہ چینج نہیں ہوا، انگلیوں کے نشان بھی رہے اور منہ بھی ایسے ایسے اس طرح سے. آپ سوال کریں گے بھئی وہ چہرہ مڑا، یہ کیوں نہیں مڑا؟ اللہ اکبر. توجہ آخری بندے تک. مولانا خضر صاحب تشریف فرما ہے، آخری بندے تک توجہ چاہ رہا ہوں. بھئی وہ چہرہ مڑا، یہ کیوں نہیں مڑا؟ اس لیے کہ جو موسیٰ کے چہرے پہ آیا تھا، جو فرعون کے چہرے پہ آیا تھا، توجہ دوبارہ، بھئی جو فرعون کے چہرے پہ لگا وہ موسیٰ کا ہاتھ تھا، اور جو ابو جہل کے چہرے پہ لگا وہ اللہ کا ہاتھ تھا. بس یہیں تک توضیح، انشاءاللہ پھر آگے. مولا آپ کو سلامت رکھے. دنیا یہ کہتی ہے اگر اتنی قدرت کے مالک تھے تو اتنی تکالیف یہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو معجزے کرنے والے تھے. ہمارے درمیان ہے نا ایسے افراد جن کا کام ہی یہی ہے کہ اعتراض ڈھونڈنا. تو یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، سر کاٹے جا رہے ہیں، خیمے جلائے جا رہے ہیں، تیر برسائے جا رہے ہیں، کیوں کچھ نہیں کیا؟ بھئی قرآن کی بھی تو یہ علامت ہے نا کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے. قرآن کو نیزے پہ بلند کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ قرآن کو نیزے پہ بلند کیا گیا. قرآن پہ تیر چلائے گئے. عزیزو آج کی رات شام غریبہ سے کم نہیں. لائٹیں بجھا دیجئے ساری. یہ لائٹ بھی بجھا دیجئے. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. امام زمانہ آپ کا پرسہ قبول کرے. عزیزو اس بچی کا ذکر کرنا ہے کہ جو 4 سال میں
ضعیف ہو گئی تھی۔ سیدہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزیزو، آج سے 8-10 سال پہلے ایک قافلہ روانہ ہوا کربلا معلی۔ تو جب یہ قافلہ کربلا پہنچا ہے تو ایک شخص ہے، وہ کسی طرح سے پیسے دے کے مولا عباس کی زری کے نیچے گیا۔ جس طریقے سے ممکن تھا ایک مشق بنا کے لایا تھا لاہور سے۔ عزیزو، جب نیچے گیا نا، وہاں سے جا کے اس نے مشق کو پانی سے بھرا، اصل قبر مطہر تک گیا، پانی سے بھرا۔ ہر کوئی رو رہا ہے، یہ مشق کو بھر رہا ہے۔ مشق کو بھر کے واپس لے کے آیا، مشق کا دہانہ بند کر دیا۔ اوپر والے لوگ مانگتے ہیں بھائی ہمارے بچے کے لیے پانی دے دو، نہیں دیتا۔ کوئی کہتا ہے میری بیٹی بیمار ہے، پانی دے دو، نہیں دیتا۔ کوئی کہتا ہے میرا بھائی بیمار ہے، پانی دے دو، نہیں دیتا۔ عزیزو، پانی رکھ کے اب یہاں سے قافلہ روانہ ہوا شام کی طرف۔ ہر ایک کو اپنے سامان کا ہوش ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ مشق کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہے اور مستقل آگے بیٹھا ہے۔ کوئی کہہ رہا سامان اٹھا لو، کہتا نہیں۔ جیسے کوئی اپنے بیٹے کو اپنی گود سے لگاتا ہے نا، سینے سے لگاتا ہے، مشق کو اس نے سینے سے لگایا ہوا ہے۔ وقت گزرتا گیا، چلتے گئے۔ کہتے ہیں جب شام میں پہنچے ہیں نا، بس سے نیچے اترے، ہر بندہ ہوٹل کی تلاش میں۔ اس میں وہاں سے گاڑی لی اور سیدھا جناب سکینہ کے حرم پہنچا۔ عزیزوں، ملتا ہے کہ جب یہ بی بی کے حرم میں آیا نا، تو آ کے اس نے سلام کیا اور ایک جملہ کا، بی بی چچا نے پانی بھجوایا ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزیزوں، سارا پانی بی بی کی زری پہ ڈال دیا۔ خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ رو رو کے کہتا ہے کہ بی بی سکینہ، اپنے چچا سے شکوہ نہ کرنا بی بی، اجرکم اللہ۔ عزیزو، تمہارے رونے سے، تمہارے گریہ سے مجھے یقین ہو گیا ہے جناب سیدہ کی سواری مجلس میں آ گئی ہے۔ عزاداروں، وہ زخمی سیدہ مجلس میں آ گئی ہے جس کا ایک پہلو زخمی ہے۔ عزاداروں، اگر یقین نہ آئے نا تو میں اپنی ماں و بہنوں سے کہوں گا، اے میری ماں و بہنوں، اگر تمہارے مجمع میں کوئی بی بی ایسی بیٹھی ہو جس کا ایک ہاتھ اس کے پہلو پہ ہو اور جب اٹھے تو ہائے حسین کہہ کے اٹھے، تو سمجھ لینا حسین کی ماں زہرا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ عزاداروں، خدا تمہیں آباد و شاد رکھے۔ عزاداروں، آج سکینہ کی شام غریبہ ہے۔ عزاداروں، آج جناب زینب سلام اللہ علیہ کے نوحے بلند ہے۔ عزاداروں، آج جناب ام کلثوم کے نالوں کی آواز بلند ہے۔ عزاداروں، آج بی بی ام رباب کی دوسری نشانی چلی گئی۔
अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा तुम्हें किसी गम में ना रुलाए। अजीजो, हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि शाम गरीबा में मैंने देखा एक छोटी बच्ची है जो कभी इधर दौड़ती है कभी इधर दौड़ती है। कहते हैं मैं उसके पास आया, मैंने कहा बच्ची कहाँ जा रही है? कहते हैं शेख मुझे ये बताओ मेरे चचा अब्बास का लाशा कहाँ पे पड़ा? हमीद इब्न मुस्लिम कहता है मैं लेके आया, मैंने कहा ये दरिया के किनारे ये अब्बास की लाश है। अज़ादारो, हमीद कहता है मैंने देखा वो बच्ची आई और उसने अब्बास की लाश के टुकड़ों को हाथों में लिया और एक जुमला का चचा अब्बास फूफी ज़ैनब की चादर छिन गई। चचा अब्बास हमारे खेमों को आग लगी। चचा अब्बास मेरे कानों से बालियां छिन गई। अजरुकुम अल्लाह। खुदा तुम्हें किसी गम में ना रुलाए, खुदा तुम्हें आबाद और शाद रखे। अज़ादारों, खुदा तुम्हें किसी गम में मुब्तला ना करे। अज़ादारों, जब मौला का सर आया ना जिंदान में तो जनाब सकीना ने चंद बयान किए। एक बयान ये था, बाबा इन दुख्तरान शामी, बाबा ये शाम की अमीरों की बच्चियां मखमली कालीनों पे सोती हैं। बाबा तेरी कसम है सकीना को तकिया मुयस्सर नहीं बाबा। और दूसरा जुमला का बाबा मन पीर ना तवाना, बाबा मैं 4 साल में ज़ईफ़ हो गई हूँ। बाबा मेरी कमर झुक गई है। बाबा मैं दीवारों का सहारा ले गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा तुम्हें किसी गम में ना रुलाए। खुदा तुम्हें मौका दे, तुम शाम जाके पुरसा दो। खुदा तुम्हें वो जिंदान दिखाए जहां हुसैन की बेटी अपने बाबा को याद करके चले। अजरुकुम अल्लाह। अजीजों, एक शामी रिवायत करता है, शाम का रहने वाला कहता है कि मैं दस्तरखान पे बैठा हुआ था, शाम का टाइम था, रात का खाना लगा हुआ था। कहते मैंने दस्तरखान पे खाना लगाया तो कहता मेरी कोई 3-4 साल की बच्ची है। कहते मैंने जब खाना लगाया, हमने खाना शुरू किया, मेरी बच्ची खाना नहीं खाती। कहते मैंने बच्ची से कहा बच्ची तू खाना क्यों नहीं खाती? कहती है बाबा मुझे भूख नहीं लगी, मुझे इसरार न करो। कहते मैंने कहा बच्ची खाना खा ले। बच्ची ने खाना नहीं खाया। मैंने फिर कहा बच्ची खाना खा ले। बच्ची ने इसरार पे कोई जवाब न दिया। कहते ये मेरी बच्ची की हरकत बड़ी अजीब हरकत थी। कहते मैं ये सोच ही रहा था कि मेरी बच्ची खाना क्यों नहीं खाती। मैंने कहा बच्ची खाना क्यों नहीं खाती, बता तो सही खाना क्यों नहीं खाती। तो बच्ची की आवाज आई बाबा, बाबा मेरी एक सहेली बनी है बाबा। बाबा 4 साल का उसका सिन है बाबा। बाबा उसने मुझे कहा मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। बाबा मेरी सहेली भूखी और मैं खाना खा लूं बाबा। अजरुकुम अल्लाह। खुदा तुम्हें किसी गम पे ना रुलाए,
خدا تمہیں آباد و شاد رکھے۔ کہا بابا میری سہیلی بھوکی اور میں کیسے کھانا کھا لوں؟ کہا بیٹی تیری سہیلی کا نام کیا ہے؟ کہا بابا مجھے اس نے نام نہیں بتایا، مجھے صرف اتنا بتایا ہے کہ جب مجھے تماچے لگتے ہیں نا تو میں اپنی پھوپھی زینب کو بتاتی ہوں۔ کائنات میں میری پھوپھی زینب کے علاوہ میرا کوئی خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ یہ شامی کہتا ہے رات کا ٹائم آیا، آدھی رات گزری، کہتا ہے میں اپنے بستر پہ لیٹا ہوا تھا، میں نے دیکھا میری یہ معصومہ بچی اٹھی اور سیدھا باورچی خانے میں گئی، اس نے ایک برتن میں اپنے حصے کا کھانا ڈالا اور ایک برتن میں پانی ڈالا، کہتا ہے گٹھڑی کو بنایا، اپنے سر پہ رکھا، کہتا ہے آرام سے دروازہ کھول کے یہ بچی باہر کو روانہ ہوئی۔ شامی کہتا ہے میں نے کہا ایسا نہ ہو رات کے ٹائم کوئی میری بچی کو اذیت دے دے، میں دیکھتا ہوں یہ میری بچی کس کے لیے کھانا لے کے جا رہی ہے۔ عزیزو وہ سکینہ کہ جو ایک آنکھوں کی نگاہ سے کائنات کو روزی دیتی ہے، اس کی مظلومیت دیکھو، ایک شامی بچی اس کے لیے کھانا لے کے جا رہی ہے۔ عزادارو شامی کہتا ہے میں نے دیکھا میری بچی روانہ ہوئی، روانہ ہو کے کہتے میں نے دیکھا میری بچی خرابہ شام کے پاس آ کے رک گئی۔ شامی کہتا ہے جب میری بچی رکی نا خرابہ شام کے پاس تو میری بچی نے آواز دی میری سہیلی تو کہاں ہے؟ کہتے کوئی جواب نہ آیا، پھر کہا میری سہیلی تو کہاں ہے؟ کوئی جواب نہ آیا، 3 مرتبہ کہتی ہے، تیسری مرتبہ جملہ کہا میری سہیلی تو نے کل مجھے کہا تھا نا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا، دیکھ میں تیرے لیے کھانا لے کے آئی ہوں، دیکھ میں تیرے لیے پانی لے کے آئی ہوں۔ عزادار و شامی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ خرابہ شام کے پاس ایک چیز زمین پہ رکھی ہے اور بیویاں اس کے گرد ہلکا ڈال کے ماتم کر رہی ہے۔ ارے کسی بیوی کی زبان پہ ہے واہ محمدہ، کسی کی زبان پہ ہے واہ علیہ، کسی کی زبان پہ ہے واہ فاطمہ، کسی کی زبان پہ ہے واہ حسنہ، کوئی کہہ رہی ہے واہ حسینہ۔ عزادار و شامی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بی بی باہر آئی اور آ کے کہتی ہے بچی تو نے کس کو بلایا ہے؟ کہا میری سہیلی کہاں ہے؟ کہا بچی بتا تیری سہیلی کا نام کیا ہے؟ کہا سہیلی کا نام زینب ہے۔ عزاداروں یہ جملہ کہنا تھا، شامی کہتا ہے میں نے دیکھا وہ بی بی زمین پہ بیٹھ گئی اور بیٹھ کے کہتی ہے اے بچی ارے تو بڑی دیر سے آئی ہے، ارے یہ سکینہ کا جنازہ، ارے یہ سکینہ ارے دنیا سے چلی گئی، ارے بابا کا سر لے کے، ارے کبھی کہتی ہے بابا 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 میرے کو جوارے چیرے گئے، بابا مجھے تماچے بابا، بابا میری پھوپھی کو، بابا اتنے تازی آنے لگے۔ ارے جب مجھے لگتے تھے تب پھوپھی کہتی تھی ارے زینب کو مارو، سکینہ کو نہ مارو،